ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے بدترین صدارتی امیدوار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ چین اور پاکستان دونوں سے نمٹنے کے لیے مسئلہ افواج کا BR منصوبہ۔ سرحد پر ہندوستان کی فوجی تیاریوں سے کشیدگی چین۔ ہندوستان اور چین اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہ کرنے پر متفق ہیں۔ گورنر کوشیاری کی زبان سے شرط بوار فرہم وزیر اعظم کو لکھا خط۔ کشمیر کا کوئی بھی شخص 5 اگست کی ڈاکہ زنی اور بے عزتی کو قطعاً بھول نہیں سکتا، محبوبہ مفتی۔ بلقیس بانو کو 50 لاکھ روپے جاب کی فراہمی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ 4 مسلمانوں کے خلاف NSA الزامات کا کال عدم۔ مذہبی مقامات پر گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان لفظی جنگ۔ شدید بارش سے حیدرآباد کے شہروں پر قیامت صغری، 20 ہلاک۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 332 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 39,043 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے بدترین صدارتی امیدوار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گھماگھمی عروج پر پہنچ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پنسلوانیا اور جو بائیڈن فلوریڈا جا پہنچے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ جیتنے کے لیے اس وجہ سے بھی دباؤ کا شکار ہے کہ وہ جو بائیڈن امریکی تاریخ کے بدترین صدارتی امیدوار ہیں۔ ادھر جو بائیڈن نے کہا کہ تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہیں۔ امریکہ کو ایسے صدر کی ضرورت ہے جو لوگوں کا مرہم بنے اور انہیں متحد کرے۔ چین اور پاکستان دونوں سے نمٹنے کے لیے مسئلہ افواج کا BR منصوبہ۔ سرحدوں پر فوج اور فضائیوں کی مکمل چوکسی، کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کے لیے تیار۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں حقیقی خطۂ قبضہ LAC کے پاس بڑھتی کشیدگی کے درمیان ہندوستانی مسئلہ افواج نے چین اور منصوبہ واضح کیا۔ BR پاکستان دونوں سے نمٹنے کے لیے ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلے سے ہی انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس نے مکمل چوکسی اختیار کر رکھی ہے تاکہ سرحدوں پر چین اور پاکستان کی طرف سے ابھرنے والے کسی بھی خطرے کا بروقت جواب دے سکیں۔ سرحد پر ہندوستان کی فوجی تیاریوں سے کشیدگی چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین سے متصل سرحدوں پر فوجی تعیناتی اور انفراسٹرکچر کو فروغ دینے ہندوستان کا فیصلہ ہی سرحدوں کی کشیدگی کی اصل وجہ۔ بیجنگ نے متنازع سرحد کے قریب فوجی تنصیبات تعمیر کرنے ہندوستان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ کچھ دنوں سے ہندوستان نے اپنی سرحدوں پر فوجی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم نے ہندوستان کو زور دیا تھا کہ وہ صورتحال کو کشیدگی بنانے سے گریز کرتے ہوئے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ امن کی پیش رفت کی جائے۔ سرحد پر امن کی برقراری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ہندوستان اور چین اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہ کرنے پر متفق ہیں۔ منگل کو جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ہندوستان اور چین نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے حاصل کی گئی اہم تفہیم پر عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا۔ اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہ کرنے کے لیے منگل کو جاری کردہ مشترکہ بیان میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اکتوبر کو بھارت اور چین کے سینئر کمانڈروں کے 12 اجلاس کے 7ویں دور کا اجلاس چشول میں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے مابین ہندوستان چین کے سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں اصل کنٹرول لائن پر ناانصافی کے بارے میں مخلصانہ گہرائی اور تعمیری تبادلے کا خیال ہوا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں فریقین نے دونوں ممالک کے رہنماؤں کے اہم سمجھوتوں کو پوری طرح سے نافذ کرنے پر اتفاق کیا۔
اختلافات کو تنازعات میں تبدیل نہ کریں اور مشترکہ طور پر سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی حفاظت کریں۔ گورنر کوشیاری کی زبان سے شرد پوار پر ہم وزیر اعظم کو لکھا خط۔ اپنے خط میں شرد پوار نے لکھا، کوشیاری نے گورنر کے عہدے کا خیال نہ رکھتے ہوئے ادھے ٹھاکرے کو جو طنزیہ خط تحریر کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی سیاسی پارٹی اور نظریے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کشمیر کا کوئی بھی شخص 5 اگست کی ڈاکہ زنی اور بے عزتی کو قطعاً بھول نہیں سکتا۔ محبوبہ مفتی۔ نظر بندی سے رہا ہونے کے بعد محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اب ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دہلی دربار نے 5 اگست کو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی طریقے سے ہم سے کیا لیا تھا، ہمیں وہ واپس لینا ہے۔ جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی 14 مہینوں کی نظر بندی کے بعد گزشتہ روز رہا ہوئیں۔ انہیں گزشتہ سال 4 اگست کو اس وقت نظر بند کر لیا گیا جب مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ہی اس کا خاص درجہ بھی چھین لیا تھا۔ بلقیس بانو کو 50 لاکھ روپے جاب کی فراہمی۔ حکومت گجرات نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ اس نے عدالت کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے ریاست میں پیش آئے 2002 کے فسادات کے دوران گینگ ریپ کی شکار بلقیس بانو کو 50 لاکھ روپے ادا کر دیے اور نوکری بھی فراہم کی گئی۔ بلقیس نے عدالت عظمیٰ میں درخواست پیش کرتے ہوئے اس سلسلے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، جس پر عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کیے تھے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ 4 مسلمانوں کے خلاف NSA الزامات کا کال عدم۔ مدھیہ پردیش کے ضلع راج گڑھ میں محرم جلوس کے دوران تلواریں لانے کے سلسلے میں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اندرون ڈویژن بینچ نے گرفتار شدہ نوجوانوں پر NSA کے تحت عائد کردہ الزامات کو نہ صرف واپس لیا بلکہ انہیں کال عدم قرار دیا۔ مذہبی مقامات پر گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان لفظی جنگ۔ گورنر نے ہندوتوا کی یاد دلائی اور ادھے ٹھاکرے نے کہا آپ سے صنعت کی ضرورت نہیں۔ کورونا وائرس کے بحران کے درمیان مہاراشٹر میں ایک بار بھی سیاسی جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ نے ریاستی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں اب تک مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کو نہ کھولنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اب گورنر اور وزیر اعلیٰ اس معاملے پر خطوط کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ ادھے ٹھاکرے نے گورنر کے جواب میں خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مہاراشٹر میں مذہبی مقامات کھولنے کی بحث کے ساتھ گورنر کو بڑھتے ہوئے معاملات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں اپنے ہندو مت کو ثابت کرنے کے لیے آپ سے سند نہیں چاہتا ہوں۔ میرے ہندوتوا کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیر مقدم کریں جو ہماری ریاست کا POK سے تقابل کرتے ہیں۔ کیا صرف مندر کھولنے ہی سے ہندو مذہب ثابت ہوگا؟ شدید بارش سے حیدرآباد کے شہروں پر قیامت صغریٰ، 20 ہلاک۔ بنڈلا گوڑا میں دیوار گرنے سے 3 کمسین بچوں سمیت 8 افراد زندہ دفن۔ کئی علاقے جل تھال۔ حمایت ساگر سمیت تلنگانہ کے پیشتر آبی ذخائر لبریز۔ آئندہ 72 گھنٹوں تک مسلسل بارش کی پیش قیاسی۔ سخت چوکسی برتنے چیف منسٹر کی ہدایت۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 332 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 39,043 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ضلع بھر میں عام زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 332 نئے مریض مصدقہ پائے گئے جن سے تعداد بڑھ کر 39,043 ہو چکی ہے۔ عوام میں کورونا وائرس کا اتنا خوف نہیں ہے جو پہلے دیکھا جاتا تھا۔ آج 346 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال جملہ تعداد
45,378 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज तक 475 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। जिला पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के इंसाद में लापरवाही बरतते हुए बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। जिला एसपी कड़पा के अंबुराजन के अहकामात के तहत जिला भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 159 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 43,470 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अंबुराजन ने अवाम से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की ख्वाहिश करते हुए बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद